سنتے رہتے نا آج کل تو ایک ٹولہ نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ٹولہ ہے وہ، ٹولے نکلے ہوئے ٹولے، جیسے وہ لوٹے ووٹے لے کے ٹولے نکلتے نا، ہمارے یہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے تبلیغ کرنے کے لیے. نام علی کا کام انہی کا ہے، یہ نہیں ہے. صفین میں کیا ہوا تھا؟ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے میں؟ صلوات جی محمد والے محمد. سادہ لوگ بھول جاتے صفین کو. صفین میں کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی بہروپیے تو آئے تھے علی کے مقابلے پر، یہی بہروپیے تھے نا صفین میں. اور آپ جیسے سادہ مومن تھے بیچارے صفین میں. کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی تو کیا تھا کہ جب دیکھ رہا کہ علی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور امیر شام کا فتنہ ختم ہونے والا ہے اور مالک اشتر خیمے تک پہنچ گئے ہیں، تو کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پر بلند کیا. کوئی اور راستہ نہیں تھا، دنیا کی کوئی طاقت علی کو روک نہیں کر سکتی تھی، علی کو ناکام نہیں کر سکتی تھی. کیا کیا؟ علی کو ناکام کرنے کے لیے جب سازش بنائی تو قرآن جیسی کتاب، مقدس کتاب کو نیزوں پہ بلند کر کر یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ ہم قرآن سے جنگ کریں گے، علی قرآن سے جنگ کریں گے، علی قرآن سے لڑیں گے. تو کیا ہوا؟ سادہ لوگ دھوکہ کھا کر تلوار لے کر علی کی گردن پر آئے تھے اور یہی کہا تھا علی مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ نہیں تھے؟ یہی تاریخ ہے نا، یہی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور کا نام لے کر دشمن سازش کرتا کامیاب ہو جاتا نہیں ہوتا. کیا کرو؟ مقدس نام لے کر آؤ، مقدس کام کرو کہ جس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں. تو کیا ہوا؟ مالک اشتر کو جب مولا کائنات نے بلایا، مالک اشتر نے کہا مولا جنگ کا خاتمہ ہونا چاہتا ہے، بس چند فرسخ کا فاصلہ ہے، ساری زندگی کا فتنہ ختم ہو جائے گا میری شام کا. اس نے جب جواب بھیجا تو مالک اشتر کو بھیجا مولا نے پیغام کہ جاؤ مالک تم چاہتے ہو تمہارا مولا قتل کر دیا جائے. اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا قیامت ٹوٹ گئی. واپس آئے تو مالک اشتر رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. عزیزوں اور خدا کی قسم اگر اس دن لوگ دھوکہ نہ کھاتے تو امیر شام مارا جاتا، نہ علی کوفے میں قتل ہوتے، نہ حسن قتل ہوتے، نہ کربلا بنتی. سادہ لوگ کھا گئے دھوکہ. جب علی کے پاس آئے کہ قرآن سے لڑیں گے تو علی نے کیا کہا تھا؟ اس قرآن کو مت دیکھو، اس نعرے میں مت جاؤ، کلمۃ الحق ان کا نعرہ بالکل صحیح ہے. میں بھی علی اس قرآن کے لیے جنگ کر رہا ہوں. کلمۃ الحق یراد بہل باطل، کلمہ ان کا صحیح ہے، نعرہ ان کا صحیح ہے، لیکن ان کی مراد باطل ہے. دھوکہ نہ کھانا. اس قرآن کو دیکھ کر کیا تم نے خدا کے رسول نے اس سے نہیں سنا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ نہیں سنا تم نے رسول سے کہ قرآن میرے ساتھ ہے؟ اس قرآن کے کاغذ کو دیکھ کے دھوکہ کھا دو. لیکن لوگ باز نہیں ہیں، دھوکہ ہوا نہیں ہوا. جیتی بھی جنگ علی، ہارے نہیں ہارے. آج بھی کیا نعرہ ہے؟ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت اچھا نعرہ ہے. کوئی شیعہ جو کلمہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو علی کو بلا فضل خلیفہ مانتا ہے، وہ علی کی ولایت کا منکر نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جب تک علی کو ولی اللہ نہیں مانے گا شیعت کے دائرے میں آ نہیں سکتا. کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصلی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل. یہی ہے نا؟ یہ تو ماں نے ہماری ہمیں کے حوالے میں سکھایا تھا بھائی. پھر تم کہتے ہو کہ بھئی علی کی ولایت کے منکر ہے، مقصر ہیں یہ نہیں ہے. بھائی کون مقصر ہے؟ جو علی کو ولی کا واللہ کا ولی مانتا ہے وہ مقصر ہو سکتا ہے؟ بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نام کتنا پیارا، علی ولی اللہ، نعرہ کتنا ولایت علی. وہی صفین یاد ہے نا، قرآن قرآن قرآن، یا علی علی علی. نعرہ علی کا ہے، عزائم MI6 کے ہیں. اگر تمہارا نعرہ خدا کی قسم یہ ہوتا علی کی ولایت کے مخالف کے خلاف، جو علی کو نہیں مانتا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے. کیونکہ ہم بھی علی کی ولایت کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کو، علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، رسول کا وصی مانتے ہیں. اور میں تو اتنی بڑی بات کرتا ہوں آگے بڑھ کر، جو علی کی ولایت کا انکار کرے، جو علی کے فضائل اور مناقب کا انکار کرے، اس پر دنیا میں بھی خدا کی لعنت ہے، آخرت میں بھی خدا کی لعنت ہے.
علی کے دشمن سے ہماری بھی جنگ ہے. جو علی کی ولایت کا منکر، جو علی کے فضائل کا منکر، جو علی کی فضائلوں کو انکار کرے، ہماری اس سے جنگ ہے. لیکن ہم سادہ نہیں ہے کہ نام علی کا اور گالیاں تم مراجوں کو دو. ہم سادے تھوڑی ہیں. ہم نے تو صفین گھول کے پی بھی ہے بھائی. نام علی کا گالیاں مراجوں کو، اولاد رسول کو گالیاں دو. اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ایجنڈا ولایت نہیں ہے، تمہارا ایجنڈا MI6 کا ہے. کیوں کرتے ہیں یہ نعرہ؟ اس لیے سادہ لوگوں کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اس لیے علی کا نام لو، علی کے فضائل کی بات کرو. سادہ مومن دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن بعد میں کام کیا کرتے ہیں؟ اپنا علی کا نام لے کر مراجوں کو، فقہا کو گالیاں بکتے. میں پوچھتا ہوں کہ تم اگر علی کے ولایت کے اتنے بڑے چیمپئن ہو تو بتاؤ، جب کربلا میں داعش نے حملہ کیا تھا تو امام حسین کے روزے کا اور نجف کے روزے میں علی کا دفاع تم نے کیا تھا یا ان مراجوں نے کیا تھا؟ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، کھلی بات کرو. لے آؤ، اٹھا کے قرآن بولو کہ جب نجف میں علی کے روزے کو گھراؤ کیا تھا، جب شام میں جناب زینب علی کی بیٹی کے روزے پر حملہ کیا تھا، حسین کی بیٹی سکینہ کے روزے پر جب راکٹ مارے تھے، بتاؤ تم نے دفاع کیا تھا یا عراق یا ایران میں بیٹھی ہوئی مرجعیت نے دفاع کیا تھا؟ بتاؤ. اگر یہ سارے دشمنی علی ہیں تو پھر تم کون ہو بھائی؟ ابھی یہ کوئٹہ میں عزادار مارے گئے تھے، تم کہاں تھے بھائی؟ یہ منکر ولایت مارے گئے تھے کیا؟ روڈوں پہ تو بیچارے علی اللہ پڑھنے والے سارے موجود تھے. یہ سارے چیمپئن کدھر تھے؟ کدھر تھے؟ ویڈیو سنیے، آڈیو، کہ جن عزاداروں نے مشی کرتے ہوئے پیدل جلوسوں میں شرکت کی ہے، انہی خبیثوں نے وائس کہی تھی کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہا تھا پتہ نہیں حلال زادہ فلاں فلاں سب کچھ کہا تھا، اور کہا تھا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہمارا تم سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم حسین کے ایجنٹ تھے، اس لیے یا حسین کرتے ہوئے نکلے تھے. زیادہ کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. سادے نہ بنو، سادے نہ بنو. نعرہ وہی صفین والا علی کا جملہ یاد رکھنا، کلمۃ الحق نعرہ بڑا اچھا ہے. نعرہ ولایت سے کس کو مخالفت ہو سکتی ہے بھائی؟ کوئی شیعہ ہے جو علی کی مخالفت کرے نعرہ علی ولی اللہ کی؟ ہماری مجلس میں نعرہ ولایت لگتا ہے، ہم انکار کرتے ہیں کیا؟ کوئی نعرہ ولایت لگائے تو سب مل کے کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو کیا ہم علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے کیا؟ لگاؤ نعرہ علی ولی اللہ. کس نے منع کیا؟ یہاں سے لگاؤ، ہم کہیں گے علی ولی اللہ. دھوکہ مت دو لوگوں کو، دھوکہ مت دو. اتنے سادہ نہیں ہے شیعہ. کربلا نے ہمارے اذہان کو کھول دیا ہے. کربلا نے سب واضح کر دیا. مکرو چہرے کھل کر سامنے آتے ہیں، چند دنوں میں سامنے آ جاتے ہیں. یہ نہیں، ابھی انہوں نے فلم بھی بنائی ہے جناب زہرا پہ، بنائی نہیں بنائی ہے، تو یہ چلتے رہیں گے سلسلے. سادے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پختہ لوگ جو واقعاً اسی لیے کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں مات لم یعرف بامام الزمان مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص معرفت امام کے بغیر چلا گیا جہالت کی موت ہے. اور ثابت قدم وہی رہ سکتا ہے جسے علی کی حقیقی معرفت ہو. مومن وہ ہے طوفان آئے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مومن نہیں ہل سکتا. جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے. تاریخ میں کبھی موقع ملا اشارہ کرتا چلا جاؤں گا. یہ تحریک تو ائمہ کے زمانے میں بھی چلی ہے. نہیں پیدا ہوئے جو نصیریوں کو مارنے والا خود علی تھا، پھر علی کے زمانے میں موجود تھے، علی کے سامنے ہی موجود تھے. اب تو جو 1400 سال گزر گئے تو پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے ہوں گے. تو بس عزیزو یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھنا، جب کبھی دین کے خلاف سازش ہو تو فاطمہ کی مصیبت کو یاد کرنا. اس دین کے لیے علی نے، زہرا نے ساری زحمتیں اٹھائی. مولوی کو تو گما دو گے. مولوی کا مسئلہ نہیں، حضرت زہرا کو سامنے رکھا تھا.
عزیزوں سوال تو ہر آدمی سے ہوگا. میں نے کہا نا جو بھی کلمہ اللہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری مکتب کا تحفظ کرنا، دفاع کرنا. کتنے مسائل اٹھائے زہرا نے، کسی بشر میں طاقت ہی نہیں ہے، کسی خطیب میں خطابت میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ زہرا کی مصیبت بیان کرے. خدا کی قسم اگر دل سے اپنے اذہان کو زہرا کی طرف متوجہ کرو نا تو مصائب کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ 18 سال کا سن ہے، زہرا کی کمر جھک چکی ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور زہرا عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے. یہ حالت کتنے دن میں ہوئی ہے؟ کئی سال گزر گئے تھے. 75 یا 95 دن میں تو زہرا کا یہ حال ہو گیا. 75 یا 95 دن میں زہرا کا یہ حال ہو گیا کہ زہرا نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، صبت علی المصائب والانہا. بابا تیرے بعد تیری بیٹی پر اتنی قیامت توڑی، تیری بیٹی پر ایسی قیامت ٹوٹی، اگر یہ دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریخ میں. بابا اگر یہ مسائل پہاڑ پر پڑھتے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے جو مسائل تیری بیٹی نے برداشت کیا. عزیزوں کتنا مسلمانوں نے ظلم کیا کہ رونے پہ زہرا کے پہرا لگا دیا. رونے پہ جب زہرا اپنی بابا کو یاد کر کر گریہ کرتی تھی، روتی تھی، تو زہرا کی گریہ کی آواز جب جاتی تھی تو ایک دن سارے مسلمان جمع ہو گئے. علی فاطمہ سے کہو یہ دن کو روئی یا رات کو روئی. کتنی مظلوم ہے فاطمہ کہ مسلمان زہرا کے گریہ کو برداشت نہ کر سکے کہ زہرا اپنے بابا کے غم میں رو رہی ہے کہ علی دن میں روئے یا رات میں روئے. علی نے فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنائی دیا. مدینے سے باہر جنت البقیع کے پیچھے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے زہرا جا کر رویا کرتی تھی، گریہ کرتی تھی. لیکن خبیث مسلمانوں کو وہ بھی پسند نہ آیا. ایک دن زہرا روتی بھی آئی ہے کہ مسلمانوں نے ایک ظلم اور کر دیا. علی نے کہا زہرا کیا ہوا؟ کہا جس درخت کے نیچے میں اپنی بابا کو یاد کر کر روتی تھی مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. عزیزوں کیا حالت ہوئی ہوگی زہرا کے دل پر، کیا گزری ہوگی. عزیزوں جب روایت میں نے پڑھی ہے جب جناب زہرا گئی ہے نا اپنا حق لینے دربار میں جب اپنا حق لینے گئی ہے تو علماء پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب دربار میں زہرا اپنا حق لینے گئی تھی تو زہرا کے سر کے بال کالے تھے، سر کے بال سیاہ تھے. لیکن جب چند گھنٹوں بعد زہرا دربار سے واپس گھر پلٹی ہے نا تو زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. نہیں معلوم زہرا پر کیا قیامت ٹوٹی ہے، نہیں معلوم چند گھنٹوں میں زہرا پر کیا مصیبت ٹوٹی. اتنا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ سارے مسلمان اپنی نشستوں پہ بیٹھے تھے، رسول کی ایک بیٹی کھڑی رہی، کسی کو غیرت نہیں آئی کہ فاطمہ کو بیٹھنے کا کہہ. کیا گزری ہوگی زہرا کے دل پر. اور جب واپس آئی ہیں جناب زہرا گھر میں داخل ہوئی ہیں تو حسن نے پوچھا اماں ہمارا حق ہمیں مل گیا، اماں ہمارا حق ہمیں دے دیا. زہرا خاموش، کوئی جواب نہ دیا. آگے بڑھی ہیں، ایک چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، حسین اماں آپ ہمارا حق لینے گئی تھی، کیا مسلمانوں نے حق واپس کر دیا؟ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا. عزادارہ بھی حجرے میں داخل ہونا چاہتی تھی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رو کر کہتی ہے اماں یہ تیرا کیا حال ہو گیا، اماں یہ تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے. عزیزوں جب زینب نے یہ جملے کہے نا تو زہرا نے جناب زینب کو سینے سے لگا کر رونا شروع کیا. اتنا گریہ کیا زہرا نے کہ زہرا کی بیٹی رو کر کہتی ہے اماں اتنا کیوں روتی ہو، اماں اتنا کیوں گریہ کرتی ہو. تو زہرا نے ایک جملہ کہا ارے بیٹی میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی، بس یہی سوچ کر روتی ہو. میں صحابی کے دربار میں گئی تھی تو میرا یہ حال ہو گیا، تو شرابی کے دربار میں جائے گی. تو
کسی نے پوچھا تھا مولا اتنا کیوں گریا کرتے ہیں, اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو امام سجاد نے کہا تھا نا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. ارے یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے جو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے؟ کہا ایک یوسف تھا. اتنا روئے کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی. امام سجاد رو کر کہتے میرے 18 یوسف میرے سامنے خون میں غلطہ تھے. فوراً کہتا ہے مولا شہادت آپ کی میراث ہے. امام کہتے تو نے سچ کہا, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن انصاف سے بتا شرابیوں کے دربار میں جانا, بازاروں میں پھرایا جانا, ارے کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ عزیزو جانتے ہو جب یہ قافلہ پہنچا ہے شام, اور شام کے دروازے پر روک دیا گیا کہ ابھی بازار سجایا جا رہا ہے, ابھی مہمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے. عزیزو فاطمہ کی بیٹی کھڑی ہے کھلے آسمان تلے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فاطمہ کی بیٹی کو چادر دے دو. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تالیاں بجاتا ہے, کوئی تماشا دیکھتا ہے. عزاداران حسین چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے, کتنی دیر کھڑی رہی ہیں. 3 دن تک دربار سجایا گیا, بازار سجایا گیا. روایت کہتی ہے زینب نے 15 اذانیں سنی ہیں. 3 دن تک فاطمہ کی بیٹیاں بازار سجنے کا انتظار کرتی رہی. اسی لیے تو کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ سجاد رو کر کہتے تھے الشام الشام. ارے شام نے سجاد کو مار دیا. علی رسول اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم الکلیم. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا انہوں نے ہماری ایک بہن ہے بے اولاد ہے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کو قرض عطا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو لوگ امتحانات سے گزر رہے ہیں, پروردگارہ ان کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس پوری دنیا میں انسانیت پریشان ہے, کرونا میں مبتلا ہے, ایک خوف ایک ہراس ہے. اے پروردگارہ تجھے زہرا کی عظمت کا واسطہ ان تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ حضرت زہرا کے انتقام لینے والے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارہ جنہوں نے زہرا کو رلایا اذیت دی, تیری بارگاہ میں دعا کرتے انہیں جہنم کے بدترین درجات میں قرار فرما. جنوں انس و ملائکہ کی لعنت کا مرکز قرار فرما. پروردگارہ جب تک زندہ ہیں ہمیں علی اور اہل بیت اور زہرا کی محبت پر قائم و دائم فرما. دنیا سے جائیں تو قیامت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما. حجت خدا ولی برحق امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے زوجہ زوار غلام حیدر, ان کے لوائقین کے لیے اور مومن و مومنات اور جو بھی جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اس تعلقے کے لوگ ان کے متعلقین ہیں ان کے اور تمام شہداء کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے.